بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کب اور کس طرح گھر سے باہر جا سکتی ہوں؟ آیت قرآنیہ: اے مسلم عورتوں، اپنے گھروں میں جمی رہو۔ اللہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یعنی اپنے گھروں میں رہو اور قرار پکڑو اور زمانے قدیم کی جاہلیت والیوں کی طرح دکھلاتی نہ پھرو۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں: اس آیت میں دلیل ہے اس بات کی کہ عورتیں اپنے گھروں سے چمٹی رہنے پر مامور ہیں اور ان کو باہر نکلنے سے روک دیا گیا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پردے کے متعلق دو باتیں معلوم ہوئیں۔ اول یہ کہ اصل مطلوب عند اللہ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ ان کی تخلیق گھریلو کاموں کے لیے ہوئی ہے، ان میں مشغول رہیں، اور اصل پردہ جو شرعاً مطلوب ہے وہ حجاب البیوت ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر بضرورت کبھی عورت کو گھر سے باہر نکلنا ہی پڑے تو زینت کے اظہار کے ساتھ نہ نکلے، بلکہ برقع یا جلباب جس میں پورا بدن ڈھک جائے وہ پہن کر نکلے، جیسا کہ آگے اسی سورہ احزاب کی آیت 59 میں اس کی تفصیل موجود ہے: یدنین علیہن من جلابیبہن۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں عورتیں باہر بے پردہ پھرتی تھیں اور مردوں کے درمیان اپنے زیب و زینت کی نمائش کرتی تھیں، تو یہی تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ ہے جس کا ذکر مذکورہ بالا آیت میں آیا ہے۔ سورہ احزاب آیت 59: اے پیغمبر، اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور دوسرے مسلمانوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیجیے کہ سر سے نیچی کر لیا کریں، اپنے چہرے کے اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں، اس سے جلدی پہچان ہو جایا کرے گی تو کوئی ان کو نہ ستائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنہ عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی حاجت اور ضرورت کی وجہ سے گھر سے نکلے تو اپنے سر کے اوپر سے بڑی چادروں کو لٹکا کر اپنے چہرے کو چھپا لیا کریں۔ پھر فرمایا کہ ایک آنکھ کھلی رکھیں، وہ بھی ضرورت اور حاجت کے وقت، ورنہ اس کی بھی اجازت نہیں۔ اور جلباب وہ بڑی چادر ہے جو دوپٹے کے اوپر بطور عبا یا چوغے کے پہنی جاتی ہے، جس سے پورا بدن چھپ جاتا ہے۔ جلباب کی یہ تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ صورت بھی باتفاق فقہائے امت ضرورت کے وقت جائز ہے، مگر احادیث صحیحہ میں اس صورت کے اختیار کرنے پر چند پابندیاں عائد کی گئی ہیں کہ خوشبو نہ لگائے ہوئے ہو، بجنے والا زیور نہ پہنے ہوئے ہو، راستے کے کنارے پر چلے اور مردوں کے ہجوم میں داخل نہ ہو۔ یہ درجہ حجاب بالبرقع ہے یا حجاب بالبرقع کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب تم ازواج مطہرات سے کچھ کام کی چیز مانگنے جاؤ تو مانگ لو پردے کے باہر سے اور پردے کے باہر سے، اس میں خوب ستھرائی اور پاکیزگی ہے تمہارے دل کو اور ان کے دل کو۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اس آیت کے عموم میں تمام دنیا کی عورتیں معناً شامل ہیں، اور اصول شریعت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے، اس کا بدن بھی اور اس کی آواز بھی، چنانچہ اس کا ظاہر کرنا اور کھولنا جائز نہیں ہوگا۔
سوائے شدید ضرورت کے، جیسے کہ اس کی گواہی کے وقت یا اس کے بدن میں کوئی بیماری ہو تو اس کے علاج کی غرض سے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بھی اگرچہ سبب نزول کے خاص واقعے کی بنا پر بیان اور تعبیر میں خاص ازواج مطہرات کا ذکر ہے، مگر حکم ساری امت کے لیے عام ہے۔ اس حکم کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر عورتوں سے دوسرے مردوں کو کوئی استعمالی چیز، برتن یا کپڑا وغیرہ لینا ضروری ہو تو سامنے آ کر نہ لیں بلکہ پردے کے پیچھے سے مانگیں، اور فرمایا کہ یہ پردے کا حکم مردوں اور عورتوں دونوں کو نفسانی وساوس سے پاک رکھنے کے لیے دیا گیا ہے۔ تنبیہ: مذکورہ بالا آیت کے متعلق حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی قیمتی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں جبکہ ہر طرف فتنوں اور بے حیائیوں کا دورہ ہے، ہم میں سے کون ہے جو اپنے نفس کے متعلق صحابہ کرام کے پاکیزہ نفوس سے اور اپنی عورتوں کے نفوس کی نسبت ازواج مطہرات کے نفوس سے زیادہ پاک ہونے کا دعویٰ کرے، اور یہ سوچے اور سمجھے کہ عورتوں کے ساتھ ہمارا اختلاط کسی خرابی کا موجب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو کھلا ہی رہتا ہے، اور اپنے دوپٹوں کو اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔